اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، کچھ دن پہلے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم چشمدید گواہ ہیں ان واقعات کے۔ شروع میں جب لوگ امریکہ جاتے تھے تو وہاں سے واپس آتے تھے تو ہم ان سے انٹرویو لیتے تھے، پوچھتے تھے کہ سناؤ بھائی وہاں کس طریقے سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو میجورٹی تھی وہ ایک ہی بات پہ متفق تھی کہ دیکھیں وہاں پہ کوئی ایسا جادو والی بات نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کو $1 نے سیدھا کر دیا ہے، یعنی امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ان میں بڑی ریگولرٹی تھی، بڑا مہذب تھے، بڑے سنجیدہ تھے، وہ اپنے رول اینڈ ریگولیشن کے چکر میں وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے۔ لیکن انہوں نے ان کے جو وہاں پہ قوانین بنانے والے اور امپلیمنٹ کرنے والے لوگ جو تھے انہوں نے ایسا فارمولہ ان کے اوپر لگا دیا کہ ان کو $1 نے سیدھا کر دیا۔ اب $1 نے کیسے سیدھا کر دیا کہ وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا جرم اخلاقی اور رول اینڈ ریگولیشن کو توڑنے والا جرم، تو اس پہ $1 کا جرمانہ کیا جاتا تھا، فائن کیا جاتا تھا، پلنٹی لگائی جاتی تھی اس بندے کے اوپر جس نے اشارہ توڑا، جس نے ادھر اسپائٹنگ کی، یعنی تھوکنا جو ہے یہ بھی جرم تھا، کچرا پھیلانا پھینکنا یہ بھی جرم تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس وقت ہی اپنا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کر دیا ہوا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جدھر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ یہ بھی لکھ کے لگاتے ہیں کہ بی کیئرفل، کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے یہ سسٹم اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم ابھی ہوش میں بھی نہیں آتے تھے، ہمیں ہوش ہی نہیں تھا کہ جرم کیا ہے اور اخلاقیات کیا ہے، ہم ہر اپنی من مرضیاں کرتے تھے۔ تو انہوں نے جناب جب $1 کا فائن رکھا تو $1 ایک دن میں آپ نے کوئی ایسا سماجی اخلاقی جرم کیا تو آپ کو $1 پڑا، اگر آپ نے 2 کر دیا تو $2 پڑ گئے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کی جو تنخواہ یا آپ کی وہاں پہ جو آپ انکم کما رہے تھے، جو آپ کمائی کر رہے تھے، وہ ان کے بینکوں میں واپس چلی جاتی۔ تو اب ان سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ریگولیٹیز سے بچتے تھے، وہ بے قیدیوں کو وہ اگینسٹ دا رول اینڈ ریگولیشن کام کرتے ہی نہیں تھے۔ دیکھو نا، اشارہ میں نے توڑنا ہی نہیں ہے، میں نے کھڑے ہو جانا ہے، میں نے انتظار کرنا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں فائن دوں؟ تو میری تنخواہ پھر بے برکتی نہیں ہوگی بلکہ اس میں برکت پڑ جائے گی جب میں اس طرح کے کاموں سے بچوں گا۔ تو حضرات گرامی، اب یہاں پہ جب میرے ہاتھ میں ایک میرے دوست نے اپنا ٹکٹ دیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور ساتھ اس کی پکچر بھی آئی ہوئی تھی بغیر ہیلمٹ کے، انہوں نے ثبوت کے طور پہ اس ٹکٹ پہ وہ اس کی پکچر بھی لگائی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو جی آپ اس طریقے سے اتنے بجے بغیر ہیلمٹ کے فلاں جگہ پہ جا رہے تھے تو آپ کو موٹر سائیکل کا فائن وداؤٹ ہیلمٹ 5000 انہوں نے ٹکٹ پہ کاٹا ہوا تھا۔ اب اگر آپ وہ پے نہیں کریں گے تو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے، اس کے بعد وہ ڈبل کر دیا جائے گا، 10,000 کر دیا جائے گا، لکھا ہوا ہے اس ٹکٹ کے اوپر، فارمولہ پورا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں کرتے تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے، آپ کا NIC جو ہے، اس کو بھی بلاک کریں گے وہ، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیلنگ بینک کے ساتھ ہے وہاں پہ بھی وہ ان کو بھی ایک سگنل بنائیں گے کہ اس بندے کو
قابو کرو، تو وہ خود بخود ہی قابو آتے جائیں گے۔ تو اب آج میں آپ کے ساتھ جو مخاطب ہوا ہوں، حضرات گرامی سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے۔ آپ نے کوئی ایسا پٹھا کام نہیں کرنا، جس طرح ہمارے یہاں تو گانے بنے ہوئے نا، میں بڑی مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں گانے بنے ہوئے ہیں، جٹ پٹھیاں کماں دا شوقی ہے۔ اب دیکھیں ہے گانا کہ نہیں، جٹ پٹھیاں کماں دا شوقی ہے۔ اب یہ گانے سننے والے لوگ پٹھا کام کرنے کو بہت ہی عظیم کام سمجھتے تھے، بڑی پھونڈ بازی کرتے تھے۔ وہ کہتے میں بڑا دلیر آدمی ہوں، بڑا بہادر آدمی ہوں کہ میں یہ پٹھا کام کر رہا ہوں، یہ جٹ پٹھیاں کماں دا شوق۔ اب جناب جٹ جو ہے نا، اس کو قابو آنا پڑے گا، ورنہ کڑکی میں پھنس جائے گا۔ اب اس کی زمین بیچ کے بھی وہ پٹھے کام نہیں کر سکے گا، اتنا مہنگا ہو جائے گا پٹھا کام۔ تو میں آپ کو اپنے صوفی سفر کے چینل کے توسط سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام میرے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے میرے پاکستانی ہیں، یہ اب پٹھے کام چھوڑ دیں، وہ شوقینیاں ختم کر دیں۔ اب اگر اشارہ لال ہے تو ادھر آپ نے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو آپ کا ٹکٹ کٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے سب مثالیں دے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کام صحیح نہیں ہے وہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا جناب ٹکٹ کٹ جائے گا، ای ٹکٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ سے میں التجا کرتا ہوں، بلکہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا اپنا موٹیویشن اپنی کر لو کہ بھائی اب ہم نے وہ امریکہ کی طرح سیدھے ہو جانا ہے۔ ابھی ہمیں کس نے سیدھے کرا؟ ہمیں بڑی نصیحتیں وصیتیں کر چکے، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمیں سمجھا چکے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب ہمیں سمجھ آئی ہے جب ہمارے ہاتھ میں 5,000 کا ٹکٹ آئے گا، 10,000 کا ٹکٹ آئے گا، پھر ہمیں سمجھ آئی۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔